TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ شدید گرمی سے بری طرح متاثر ہونے والے کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں ایک بار پھر شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ صوبے کی وزیر صحت نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کے خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی سے بری طرح متاثر ہونے والے کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں ایک بار پھر شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ صوبے کی وزیر صحت نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کے خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ BC کرونر سروس کا اب خیال ہے کہ گرمی کی ریکارڈ لہر میں 580 افراد ہلاک ہوئے، لیکن خبردار کیا ہے کہ یہ اعداد و شمار ابھی ابتدائی ہیں اور تبدیلی کے تابع ہیں۔ پیر کو سروس نے اعلان کیا کہ گرمی کی لہر کے ہفتے کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 815 ہو گئی ہے۔ اس ہفتے کے دوران اموات کی 5 سالہ اوسط صرف 198 ہے۔ اپنے چیف میڈیکل ہیلتھ آفیسر کے ساتھ اپنی تازہ ترین بات چیت میں صوبے کے چیف کرونر اب ان میں سے 580 اموات کو اس وقت شدید گرمی سے منسوب کر رہے ہیں۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں مقامی انتظامیہ نے اس سلسلے میں تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اگرچہ بحر الکاہل کے شمال مغربی علاقے میں درجہ حرارت یکساں تھا، لیکن BC میں ریکارڈ توڑ گرمی سے امریکی ریاستوں سے کہیں زیادہ اموات دیکھی گئیں۔ دوسری جانب ماہرین نے صوبے میں شدید گرمی کو نہ صرف انسانوں بلکہ سمندری مخلوق اور فصلوں کے لیے بھی نقصان دہ قرار دیا ہے۔ کینیڈا میں رہائش اور آمد و رفت کے اخراجات میں اضافے کے ساتھ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 3.1% ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں مہنگائی میں اضافے کی سالانہ شرح نسبتاً کم رہی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں رہائش اور آمد و رفت کے اخراجات میں اضافے کے ساتھ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 3.1% ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں مہنگائی میں اضافے کی سالانہ شرح نسبتاً کم رہی ہے، تاہم یہ اب بھی بینک آف کینیڈا کے ہدف سے زیادہ ہے۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے کینیڈا کی معیشت پر بھی منفی اثرات ڈالے ہیں۔ کینیڈا کے ہیڈ لائن انفلیشن بیرومیٹر میں گزشتہ ماہ سال بہ سال 3.1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ اس سال مئی میں نوٹ کی گئی اس دہائی کے بلند ترین شرح مہنگائی تھی۔ اس کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کے لیے جون کی ریڈنگ مئی میں ریکارڈ کی گئی، جس کے مطابق سالانہ افراط زر کی شرح 3.6% سے کم تھی، جو ایک دہائی میں سالانہ سب سے بڑا اضافہ تھا۔ اگرچہ جون میں قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا، تاہم خواتین کے کپڑوں اور خوراک سمیت اشیاء کے اخراجات میں کمی واقع ہوئی۔ سبزیوں کی قیمتوں میں سال بہ سال 7.5% کمی ہوئی، جبکہ جون 2020 کے مقابلے میں گائے کے گوشت کی قیمتوں میں 11.1% کمی ہوئی ہے، جبکہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے پودوں کی سپلائی میں کمی کے باعث قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یہ گائے کے گوشت کی قیمتوں میں سال بہ سال جنوری 1982 کے بعد اب تک کی سب سے زیادہ کمی تھی۔ کینیڈا کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں گھر کے مالک کی تبدیلی کے اخراجات میں کافی اضافہ نوٹ کیا گیا۔ یہ اضافہ 1987 کے بعد تیز ترین سال بہ سال 12.9% اضافہ تھا۔ گیسولین کی قیمتوں میں جون میں سال بہ سال 32% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ مئی میں 43.4% تھا، کیونکہ وبا کے آغاز پر گرنے کے بعد جون 2020 میں گیسولین کی قیمتیں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہیں۔ کینیڈا کے فوجیوں کی مدد کرنے والے افغان ترجمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آباد کاری کے لیے درخواست دینے کے لیے صرف 3 یوم باقی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے فوجیوں کی مدد کرنے والے افغان ترجمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آباد کاری کے لیے درخواست دینے کے لیے صرف 3 دن باقی ہیں۔ ترجمانوں اور کینیڈا کی مدد کرنے والے دیگر افراد کو طالبان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغانستان میں کینیڈا کی مسلح افواج کی مدد کرنے والے افغان ترجمان اور دیگر افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کینیڈا میں دوبارہ آباد کاری کے لیے کسی نئے سرکاری پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے صرف 3 دن باقی ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے گزشتہ ہفتے ترجمانوں اور ان کے اہل خانہ سے فرار ہونے میں مدد کے لیے ایک عارضی نئے پروگرام کا اعلان کیا تھا، جو اوٹاوا نے جنگ زدہ ملک میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے طور پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کارکنوں کو طالبان کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اس سے اہم فائدہ اٹھا رہا ہے جب امریکہ اپنی جنگی افواج کو ملک سے انخلا کرتا ہے۔ بحالی پروگرام کے ممکنہ درخواست دہندگان کو آج ایک ای میل میں بتایا گیا کہ ان کے پاس اپنی درخواستیں پیش کرنے کے لیے صرف 3 دن ہیں، جس کے لیے متعدد آن لائن فارموں کی تکمیل اور دستاویزات کی اسکیننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینیڈا کے لیے کام کرنے والے سابق ترجمان اور سابق کینیڈین فوجیوں نے اس ٹائم لائن کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔
کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,77,034 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,28,683 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,553 ہو گئیں، جبکہ 13,95,740 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,49,734 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,316 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,77,034 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,240 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,33,875 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,322 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,49,444 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,768 ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اپنے پہلے دورہ بھارت میں مودی حکومت کی سرزنش کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے خبردار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اپنے پہلے دورہ بھارت میں مودی حکومت کی سرزنش کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے خبردار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹونی بلنکن نے مودی حکومت کو جمہوریت کمزور بنانے سے بھی خبردار کیا۔ بلنکن نے بھارتی سول سوسائٹی رہنماؤں پر زور دیا کہ مودی حکومت پر انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت بین الاقوامی آزادیوں کو درپیش عالمی خطرات کے دور میں ہمیں جمہوری تنزلی کا سامنا ہے۔ جرمن میڈیا کے مطابق مودی حکومت نے مسلم آبادی کے خلاف امتیازی سلوک رواں رکھا ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ طالبان بزور طاقت افغانستان میں اقتدار پر قابض ہوئے اور عوام کے حقوق کا احترام نہ کیا تو افغانستان تنہا رہ جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ طالبان بزور طاقت افغانستان میں اقتدار پر قابض ہوئے اور عوام کے حقوق کا احترام نہ کیا تو افغانستان تنہا رہ جائے گا۔ نئی دہلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایسا افغانستان جو اپنے عوام کے حقوق کا احترام نہیں کرے گا، جو اپنے عوام کے خلاف مظالم کرے گا، ایک تنہا ملک ہوگا۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان کارروائیوں کے دوران مظالم کی اطلاعات تشویشناک ہیں۔ ایسی اطلاعات طالبان کی ملک کے حوالے سے نیت کا کوئی اچھا تاثر پیش نہیں کرتی۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ بہت حد تک افغانستان میں افغان حکومت کی مدد میں مصروف عمل رہے گا اور ہم مختلف شعبوں میں مدد فراہم کر رہے ہیں، جن میں سیکیورٹی فورسز کی مدد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم افغانستان میں بامعنی مذاکرات اور تنازع کے پرامن حل کے لیے فریقین کے ساتھ سفارتی کوششوں میں بھی شامل رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے باور کرایا کہ وہ بین الاقوامی طور پر قبولیت چاہتے ہیں اور افغانستان کے لیے عالمی حمایت کے خواہاں ہیں۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رہنماؤں کو دنیا بھر میں پابندیاں اٹھانے کے بعد آزادی سے سفر کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن ملک پر بزور طاقت قبضہ کرنا اور عوام کے حقوق کے خلاف ورزی کرنا وہ راستہ نہیں جس سے یہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ صرف ایک راستہ ہے جو کہ میز پر تنازعات کو پرامن انداز میں حل کرنا ہے، ایسا افغانستان جس کی حکومت میں سب شامل ہوں اور اس میں تمام لوگوں کی نمائندگی شامل ہو۔ اس سے قبل چین نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین مشرقی ترکستان اسلامی پارٹی کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، جس کے جواب میں افغان طالبان نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ملک کے خلاف سازشوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,67,12,916 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,03,749 ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 19,67,12,916 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,03,449 ہو گئیں، جبکہ 17,81,24,831 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
آسٹریلوی شہر سڈنی میں کرونا وائرس کے ایک دن میں ریکارڈ 239 کیسز رپورٹ ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لاک ڈاؤن کے باوجود سڈنی میں ڈیلٹا ویریئنٹ کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے۔ چین میں کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کا پھیلاؤ جاری ہے، جس کے باعث متاثرہ شہر ننجنگ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,28,098 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,54,87,490 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,22,695 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,15,28,114 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,53,272 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,97,97,516 ہو گئی۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 1,11,735 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 60,54,049 رپورٹ ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,29,430 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 57,70,928 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 51,124 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 56,60,469 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,200 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,22,108 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔